اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتاء القسم وہی تختص باللہ وحدہ فلا یقال تررحمن وقولہم ترب الکعبہ شاذ۔ اور تائے قسم، اس سے پہلے آپ نے حروف جارہ میں سے واو قسم اور واو ربا وغیرہ پڑھا۔ آج تائے قسم کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ حروف جارہ کی 10ویں قسم یعنی 10واں حرف تائے قسم ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھنے والے ہیں۔ تائے قسم اور وہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، تائے قسم اور وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ فلا یقال تررحمن، تو تررحمن نہیں کہا جائے گا، یعنی تا جو قسم کے لیے ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تاللہ کہا جائے گا، چنانچہ تررحمن نہیں کہا جائے گا۔ تررحمن، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ اس کا ذاتی نام ہے، تو تائے قسم وہ ذاتی نام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ باللہ، تاللہ کہا جائے گا، تاللہ اللہ کی قسم۔ تررحمن نہیں کہا جائے گا، تو یہ تررحمن میں تا قسم کے لیے نہیں ہوگا۔ وقولم ترب الکعبہ، اور ان لوگوں کا قول ترب الکعبہ شاذ ہے۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں کا قول ترب الکعبہ شاذ ہے، یہ جواب ہے اخفش کے، ایک اخفش نحوی ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ تا اللہ اس میں جلالت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بس بلکہ ان کے علاوہ پر بھی داخل ہوتا ہے، چنانچہ عرب والے ترب الکعبہ کہتے ہیں، ترب الکعبہ۔ تو عرب والے کا ترب الکعبہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تا اللہ کے علاوہ دوسرے پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو جواب یہ دیے ہیں کہ تا کا اللہ کے علاوہ دوسرے پر داخل ہونا یہ شاذ ہے، اور آپ جانتے ہیں شاذ کالمعدوم، شاذ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وباء القسم وہی تدخل علی الظاہر والمضمر نحو باللہ وبالرحمن وبک۔ اور بائے قسم، با بھی حرف جارہ میں سے جو 11ویں قسم ہے، 11واں حرف ہے، وہ بائے قسم ہے، وہ داخل ہوتا ہے اس میں ظاہر پر اور مضمر پر، اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس میں ضمیر پر بھی یہ داخل ہوتا ہے، جیسے باللہ وبالرحمن وبک۔ یہ با جو قسم کے لیے ہے، یہ اللہ اس میں جلالت پر بھی داخل ہے اور اس کے صفاتی نام رحمان پر بھی داخل ہے، اور بیکا میں کاف ضمیر پر بھی داخل ہے، یہ سب پر داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ با قسم میں اصل ہے، اسی لیے وہ سب پر داخل ہوتا ہے۔ بہرحال باللہ کا معنی اللہ کی قسم، بالرحمن رحمان کی قسم، بیکا تیری قسم، یہ با قسم کے لیے ہے۔ ولا بد للقسم من الجواب وہی جملۃ تسمى المقسم علیہا۔ کہتے ہیں اور اس کے لیے، قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے۔ با جو قسم کے لیے آتا ہے نا، اس کے لیے جواب قسم ضروری ہے، اور وہ جملہ ہے اور اس کا نام مقسم علیہا رکھا جاتا ہے، اس کا نام مقسم علیہا رکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ با جو قسم کے لیے ہے، اس کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے نا، جس چیز پر قسم کھایا نا اس کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اس کو مقسم یا مقسم علیہا کہا جاتا ہے۔ جواب قسم کا نام مقسم علیہ،
مقسم علیہ کا لفظی معنی جس پر قسم کھائی گئی. ٹھیک ہے. جیسے کہیں گے آپ کہ باللہ لأضربن زیدن، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ قسم خدا کی میں زید کو ضرور ضرور ماروں گا. یا واللہ لأضربن زیدن، واللہ قسم، باللہ قسم، لأضربن زیدن یہ جواب قسم. اور اسی لأضربن زیدن کو مقسم علیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِن كَانَتْ مَوْجِبَةً يَجِبُ دُخُولُ اللَّامِ فِي الْإِسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، پھر اگر موجبہ ہو، جواب قسم موجبہ ہو، نیچے لکھا مثبتاً، مثبت ہو، ہے نا، تو لام کا دخول ضروری ہے فی الاسمیہ والفعلیہ، جملہ اسمیہ میں اور فعلیہ میں. اگر مقسم علیہ جس پر جو چیز پر قسم کھائے گئی، جواب قسم جس کو کہتے ہیں، اگر وہ موجبہ ہو تو اس پر لام کا دخول واجب ہے، اسمیہ میں بھی اور فعلیہ میں بھی. جیسے واللہ لزید قائم، واللہ لافعلن کذا، قسم خدا کی، لزید قائم ضرور زید کھڑا ہوگا، قسم خدا کی، لافعلن کذا ضرور میں ایسا کروں گا. اب دیکھیے لزید قائم میں جملہ موجبہ ہے، منفی جملہ نہیں ہے نا، مثبت ہے، اس پر لام تاکید کے لیے داخل ہوا ہے. اسی طرح واللہ لافعلن یہ بھی جملہ موجبہ ہے، پہلا جملہ اسمیہ ہے، زید قائم جملہ اسمیہ ہے، پہلا جز اسم ہے. واللہ لافعلن قضا میں جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، جواب قسم میں لام کا دخول ضروری ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّا او اِنَّا فِي الْإِسْمِيَّةِ نحو واللہ اِنَّا زَيْدًا لَقَائِمٌ، کیا مطلب؟ اور اِنَّا کو جملہ اسمیہ میں داخل کرنا ضروری ہے. آپ نے پڑھا موجبہ ہو تو اس میں لام تاکید کے لیے آتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو. لیکن اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس میں اِنَّا کا داخل کرنا بھی ضروری ہے. فعلیہ میں اِنَّا نہیں آتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ ہو تو اس میں اِنَّا بھی آتا ہے، اِنَّا کا داخل کرنا بھی ضروری ہے. جیسے واللہ اِنَّا زَیْدًا لَقَائِمٌ، کیا ہونا؟ قسم خدا کی بے شک زید ضرور کھڑا ہونے والا ہے، یا ضرور زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَةً وَجَبَ دُخُولُ مَا، اور اگر منفیہ ہو، کیا ہو؟ منفیہ ہو، موجبہ نہ ہو، منفیہ ہو، وجب دخول ما و لا، تو اس میں ما اور لا کا دخول ضروری ہے. کس پر؟ اگر جملہ منفیہ ہو جواب قسم میں ما اور لا کا دخول ضروری ہے، ہاں جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. واللہ ما زید بقائم واللہ لا یقوم زید. دیکھیے پہلا زید بقائم یہ جملہ اسمیہ ہے، اور لا یقوم زید جملہ فعلیہ ہے. تو مگر جملہ ہے یہ منفیہ، تو ما اور لا کا دخول ضروری ہے. واللہ ما زید بقائم ما نافیہ، واللہ لا یقوم زید میں لا نافیہ. تو اگر جملہ منفیہ ہے تو اس میں ما اور لا کا دخول ضروری ہے. معنی کیا ہوگا؟ واللہ ما زید بقائم، قسم خدا کی زید کھڑا ہونے والا نہیں. اور جملہ فعلیہ واللہ لا یقوم زید، قسم خدا کی قسم زید کھڑا نہیں ہوگا. بات ختم ہو گئی. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ، وَاعْلَمْ
انو قد یحذف، صفحہ پلٹیں گے الگ عبارت آئے گی. کیا مانا؟ جانیں، آپ جان لیجئے کہ بے شک حرف نفی التباس کے زائل ہونے کے وقت کبھی محذوف ہوتا ہے. یا پہلے آپ کو اگلی عبارت دکھا دوں، اتنے یاد رکھیے. وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ، جان لے کہ بے شک کبھی وہ محذوف ہوتا ہے. کیا محذوف ہوتا ہے؟ صفحہ پلٹی. حرف النفی لزوال اللبس، حرف نفی کبھی محذوف ہوتا ہے لزوال اللبس، التباس کے نہ ہونے کے وقت، التباس کے زائل ہونے کے وقت. یعنی کبھی حرف نفی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہو جاتا ہے. کب؟ جب حرف نفی جب محذوف ہوتا ہے التباس زائل ہو جائے، ملنے کا خوف نہ ہو، التباس نہ ہو، تو اس جگہ پہ حرف نفی کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. کقول تعالیٰ تاللہ تفتأ تذکر یوسف اے لا تفتأ. مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یعنی خدا کی قسم یوسف ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا. تو یا تفتأ میں اصل میں لا تفتأ، لا کو یہاں پہ حذف کر دیا گیا ہے. کیا اس پر قرینہ ہے؟ اس کو بتایا کہ حرف نفی کو حذف کر دیا جاتا ہے التباس کے زائل ہونے کے وقت، التباس کے زائل ہونے کے وقت. جی یہ کب ہوتا ہے؟ جب قسم پر وہ امر مقدم ہو جو جواب قسم پر دلالت کرے. کہتے وقد یحذف جواب القسم ان تقدم ما یدل علیہ. اور کبھی اس کو پہلے اس کو سمجھے، لا تفتأ ہے نا، وجہ حرف نفی کے حذف ہونے کی کیا ہے؟ یہاں حرف نفی محذوف ہے، تفتأ لا تفتأ تھا، کیونکہ جواب قسم اگر مضارع مثبت ہو تو ضروری ہے اس پر لام داخل ہو، اور وہ چونکہ یہاں مفعول ہے، اگر جواب قسم مضارع مثبت ہو تو ضروری ہے اس پر لام کا داخل ہونا، اور یہاں پہ لام داخل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ منفی ہے اور حرف نفی اس سے محذوف ہے. نہیں سمجھے؟ تفتأ یہاں حرف نفی محذوف ہے، التباس کا خوف یہاں پہ نہیں ہے، اسی لیے محذوف ہے. کیوں؟ چونکہ جواب قسم جب مضارع مثبت ہو تو اس پر لام تاکید داخل ہوتا ہے، اور یہاں پہ لام تاکید داخل نہیں ہے، لہذا سمجھ میں آیا کہ یہاں لا ہے، حرف نفی ہے جو محذوف ہے. ٹھیک ہے، بات ختم ہوئی. وَيُحْذَفُ جواب القسم، اور جواب قسم محذوف ہوتا ہے، جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے ان تقدم ما یدل علیہ. کیا؟ اگر مقدم ہو وہ چیز جو جواب قسم پر دلالت کرے، اگر مقدم ہو وہ چیز جو جواب قسم پر دلالت کرے، جیسے زید قائم واللہ، زید قائم واللہ، او توسط القسم، یا قسم درمیان میں واقع ہو، جیسے زید واللہ قائم. کیا مطلب؟ جواب قسم کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے جب قسم پر وہ امر مقدم ہو جو جواب قسم پر دلالت کرے، اور وہ دلالت قسم پر جملہ کے بعد یا اس کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر قسم جملہ کے بعد واقع ہے یا قسم درمیانی جملہ میں ہے تو اس وقت جواب قسم کو حذف کرنا جائز ہے، حذف کر دیا جاتا ہے. زید قائم واللہ، یہاں پہ دیکھیے آپ، زید قائم جملہ ہے جواب قسم، واللہ یہ بعد میں ہے، تو اب ایسے وقت میں حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یا بیچ میں اس کی مثال زید واللہ قائم، یہ بیچ میں ہے
ہے نا. تو اگر بعد میں ہو یا بیچ میں ہو تو جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے. واللہ زید قائم، واللہ اصل میں ہے واللہ لا زید قائم، اور زید واللہ قائم اصل میں واللہ لا زید نہیں، واللہ لا قام زید. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر قسم بعد میں ہو، جملہ کے بعد میں ہو یا جملہ کے بیچ میں ہو تو اس وقت جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے. وَعَنْ لِلْمُجَاوَزَةِ نَحْوُ رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ إِلَى الصَّيْدِ. اور ان جو حرف جار ہے، 12ویں حرف ہے، وہ مجاوزت کے لیے آتا ہے. ان حرف جار مجاوزت تجاوز کے لیے آتا ہے. جیسے رمیت السهم عن القوس الى الصید، میں نے تیر کو پھینکا کمان سے شکار کی طرف. ٹھیک ہے نا، میں نے تیر کو پھینکا کمان سے شکار کی طرف. تو یہاں جو ان ہے وہ تجاوز کے لیے آتا ہے، مجاوزت کے لیے آتا ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں، مجاوزت 3 طریقے پر ہے. ان کے نمبر 1، ان کے مدخول سے زائل ہو کر کسی دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے. ان کے مدخول سے، ان جس پر داخل ہے اس سے زائل ہو کر دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے. جیسے رمیت السهم عن القوس الى الصید، تیر کو کمان سے شکار کی طرف پھینکا تو تیر یہاں سے زائل ہو کر دوسری چیز کی طرف پہنچ گئی. نمبر 2، مدخول ان سے زائل ہوئے بغیر دوسری شے کی طرف پہنچ جائے. ان جس پر داخل ہے اس مدخول سے وہ چیز زائل ہوئے بغیر دوسری چیز کی طرف پہنچ جائے. جیسے اخذت عنہ العلم، میں نے اس سے علم سیکھا. تو جس سے علم سیکھا، ایسا نہیں کہ اس کے سینے سے علم زائل ہو گیا. آپ نے کسی کو علم دیا تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کے سینے میں علم نہیں رہا. تو یہاں علم زائل ہوئے بغیر دوسری طرف پہنچ جاتی ہے. نمبر 3 ہے مدخول ان سے بغیر وصول ہوئے زائل ہو کر کسی دوسری شے کی طرف پہنچ جائے. جیسے ادیت الدین عنہ الی زید، میں نے اس کی طرف سے دین کو، قرض کو زید کی طرف ادا کر دیا. تو یہاں پر دین مدیون کی طرف پہنچے بغیر اس سے زائل ہو کر دائن کی طرف پہنچ گیا. ایک الگ بات ہو گئی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان تجاوز کے لیے آتا ہے. وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ، اور علا استعلاء کے لیے آتا ہے. 13ویں حرف کیا علا ہے، اس کا معنی استعلاء، بلندی. جیسے زید علی السطح، زید علی السطح، زید چھت پر ہے، بلندی کے لیے آیا. وقد يكون عن وعلى اسمين اذا دخل عليهما من، اور کبھی ان اور علا دونوں اسم ہوتے ہیں. کبھی ان اور علا دونوں اسم ہوتے ہیں جب دونوں داخل ہو علیہما، ایسا بولے جب کہ ان دونوں پر من داخل ہو. ان اور علا پر من داخل ہو تو وہ دونوں اسم ہوتے ہیں. کما تقولو، جیسا کہ آپ کہیں گے جلست من عن یمینی ونزلت من علی الفرس. ٹھیک ہے، کیا معنی اس کا؟ جلست من عن یمینی، بیٹھا میں اس کی داہنی طرف. نزلت من علی الفرس، یعنی میں اترا گھوڑے کے اوپر سے، گھوڑے کے اوپر سے. تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں. من اگر داخل ہو تو یہ ان اور علا یہ کس پر کیا ہو جاتے ہیں؟ اسم ہو جاتے ہیں. والکاف للتشبیہ، اور کاف حرف جار جو 14واں حرف ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. جیسے زید کا امرن،
زید امر کی طرح ہے، تشبیہ ہوا۔ وہ زائدہ، اور کبھی یہ کاف زائدہ ہوتا ہے، کقول تعالی لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء میں جو کاف ہے وہ زائد ہے، اصل عبارت ہے لیسا مثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وقد تکون اسما، اور کبھی اسم ہوتا ہے، کاف تشبیہ کبھی اسم ہوتا ہے۔ کقول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا قول، شعر کا ایک آخری مصرع، یضحکن عن کالبرد المنہم، کیا معنی اس کا؟ یہ وہ ہنستی ہیں ایسے دانتوں سے جو گلے ہوئے اولے کی مانند ہیں، یعنی اس کے دانت بہت چمکدار ہیں، چمکدار دانتوں سے ہنستے ہیں، یعنی ہنستے ہیں تو چمکدار دانت نکل آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کل برد، یہ کاف جو تشبیہ کے لیے آتا ہے یہاں پہ اسم ہے، کیونکہ یہ مثل کے معنی میں ہے۔ ومز و منذ للزمان، اور مز اور منذ زمان کے لیے آتا ہے۔ اما للابتداء فی الماضی، یا تو ماضی میں ابتدا کے لیے، مز اور منذ یہ زمان کے لیے آتا ہے نا، دونوں زمانے کے لیے مستعمل ہوتے ہیں، مگر وہ یا تو زمانے ماضی میں فعل کی ابتدا کے لیے مستعمل ہوتے ہیں، جیسے کما تقول فی شعبان، جیسا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کہیں ما رأیت مذ رجب، ما رأیتہ مذ رجب، کیا معنی ہوگا اس کا؟ میں نے اس کو نہیں دیکھا رجب سے، نہ دیکھنے کی ابتدا رجب سے ہے، اب شعبان میں آ کے کہہ رہے کہ میں نے اس کو رجب سے نہیں دیکھا، ابتدا کے لیے ہوا۔ اولی ظرفیتی فی الحاضر، یا زمانہ یا ظرفیت کے لیے زمانہ حاضر میں، یا ظرفیت کے لیے ہے زمانہ حاضر میں۔ نحو ما رأیت مذ شہرنا ومنذ یومنا، اے فی شہرنا وفی یومنا، اور یہ ظرفیت کے لیے زمانہ حاضر میں، جیسے ما رأیت مذ شہرنا ومذ یومنا، اے فی شہرنا وفی یومنا، یعنی میں نے اس کو نہیں دیکھا اس مہینہ میں یا اس دن میں، اس مہینہ میں یا اس دن میں، تو یہاں ظرفیت کے لیے ہے زمانہ حاضر میں۔ وخلا وعدا وحاشا للاستثناء، اور خلا اور عدا اور حاشا استثناء کے معنی میں ہے، استثناء کے لیے آتا ہے، تینوں حروف استثناء کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے خلا جاءنی القوم خلا زید وحاشا عمر وعدا بکر، میرے پاس زید کے علاوہ قوم آئی، میرے پاس زید کے علاوہ قوم آئی۔ ایک اہم بات یاد رکھیے گا، یہ خلا، عدا، حاشا یہ حروف جارہ ہے نا، مگر یہ تینوں حروف بھی ہیں اور تینوں فعل بھی ہیں۔ اگر اس کا مابعد مجرور ہے تو آپ جانیے کہ یہ حروف جارہ ہے، اور اگر نصب دیا جائے تو پھر یہ فعل ہو جائے گا۔ اس کا مدخول جو ہے نا، اس کا مابعد کبھی مجرور ہوتا ہے کبھی منصوب، مجرور ہے تو حروف جارہ اور منصوب ہے تو فعل۔ ماشاءاللہ آپ نے حروف جارہ کے بارے میں بالتفصیل پڑھا ہے، اس کو اچھے سے یاد کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ حاصل ہوگا، اور مجھ حقیر کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے صدقے مجھ کو
اعلیٰ ترین کی کامیابی عطا فرمائے، مزید علم نافع عطا فرمائے۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔